باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ صلوات پڑھیں محمد والے۔ جیسا کہ کل اسی آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی تھی، یہ سورہ نساء کی 59ویں آیت ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو صاحب امر کی۔ کل کی مجلس میں نے اس پر تفصیل سے بیان کیا تھا کہ اس روایت کو جابر ابن عبداللہ انصاری سے بہت سے راوی نے، ابن عباس نے بھی نقل کیا ہے اور بھی بہت سی کتابوں میں ہے، لیکن میں نے اس کتاب کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ جس میں کوئی بھی اختلاف نہ ہو۔ ہمارے بھائی کی لکھی ہوئی کتاب جو اہل سنت کے جید عالم جن کی تصنیف روضۃ الاحباب، اس میں جابر ابن عبداللہ انصاری سے واقعہ نقل ہوا۔ اس حدیث کی روشنی میں رسول خدا نے بتایا کہ ہمارے بعد ہمارے 12 امام ہمارے جانشین ہوں گے، رسالت کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یعنی اللہ نے دین کو اپنے رسول کے بعد چھوڑا نہیں، بلکہ یہ سلسلہ قیامت تک باقی رکھا۔ غور کرنے کی بات ہے، اسی لیے یہ منصب اتنا عظیم منصب تھا امامت کا کہ اس کے لیے جناب خلیل خدا جو اولی العزم پیغمبر 5 رسولوں میں ایک رسول 114 میں 5 بڑے رسول، جن میں ایک رسول جناب حضرت ابراہیم خلیل خدا، انہوں نے کعبے کی تعمیر کے بعد پروردگار عالم سے دعا کی تھی، مانگا تھا، اور خداوند عالم نے انہیں ان کی دعا کو قبول کیا۔ لیکن یہ کہا جب انہوں نے کہ یہ ہماری ذریت میں، تو کہا ٹھیک ہے لیکن ظالموں میں یہ منصب نہیں جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ظالمین میں یہ منصب نہیں جائے گا۔ تو جناب ابراہیم کے لیے پروردگار عالم نے انہیں لوگوں کا
امام بنایا اور ان کی ذریت میں امامت کا سلسلہ رکھا۔ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ صاحب امر کہاں سے چلے۔ ان کی خلقت کائنات کی خلقت سے پہلے ہے، اس لیے کہ اسی نور کو، جس نور کو اللہ نے پیدا کیا، جس کے لیے ہمارے نبی نے کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا، اس کے بعد آسمان اور زمین اور لوح اور قلم، ملائکہ، جو کچھ بھی کائنات میں ہے سب اس کے بعد۔ کیوں خلق کیا؟ اللہ نے خود قرآن کریم میں کہا کہ میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا، ان کے نور کو خلق کیا، یعنی پہچانا جاؤں۔ اچھا یہاں دیکھیے، ہم جو تقریر کرتے ہیں اب بڑے اطمینان سے سنتے ہیں، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے۔ ہم اگر چاہیں تو آپ کو بولوا بھی سکتے ہیں، لیکن بولنے میں وہ بات نہیں رہے گی جو آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ اچھا سوچئے کہ پہچانا جاتا ہے انسان کیسے؟ پہچانا جائے گا، پہچان کے لیے اگر آپ کا چہرہ چھپا دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ کون ہے، انہیں پہچان، تو کوئی پہچان سکتا ہے؟ نہیں پہچان سکتا۔ غور کیجیے گا، چھپا دیا جائے، یہاں پہچاننے کی بات ہے۔ آپ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کل من علیہا فان، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن باقی رہے گا وجہ اللہ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بھائی پہچانا جاؤں، جس سے پہچانے گئے وہی باقی رہے گا۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ خطابت نہیں ہے، حقیقت ہے۔ جس کے ذریعے پہچانے گئے، پہچانا گیا خدا، وہی رہے گا وجہ اللہ۔ اللہ کا چہرہ، ہم آپ چہرے کے معنی جو کچھ لگا لیں، لیکن جہاں پہچاننے کی بات ہے وہاں چہرے کی بات آتی ہے، لیکن اللہ کا کوئی چہرہ نہیں ہے۔ پھر پہچانا کیسے جائے گا؟ اس لیے کسی کے چہرے کو پیش کرنا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ عام طور سے تو کہا جاتا ہے کہ وجہ اللہ حضرت علی ہے، علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، یعنی اللہ کا چہرہ۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہمارے آپ کی بس کی بات نہیں ہے، ہمارے آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے، لیکن عقل کو دخل ہے۔ کوشش کیجئے گا
تو ضرور کوئی نہ کوئی بات پیدا ہوگی جس سے آپ کی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو اب آپ غور کیجیے کہ وجہ اللہ، وجہ چہرہ. اچھا وجہ میں کئی حروف ہے؟ واو ہے، جیم ہے، ہے. لوہے محفوظ پر کتنے نور تھے؟ 14. سراج المنیرہ، ایک چراغ سے ایک چراغ کو حجاب میں رکھا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہی ہے وجہ اللہ. اب آپ کے سمجھنے کے لیے کہ واو کے کتنے ہوتے ہیں؟ 6. جیم کے کتنے ہوتے ہیں؟ 3. ہے کے کتنے ہوتے ہیں؟ 5. 6 اور 3 کتنے ہوئے؟ 9. 9 اور 5 کتنے ہوئے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اب وہاں تک پہنچ جائیے، یہ 14 ہے. ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہی ہے جن کے لیے کائنات کو خلق کیا پروردگار عالم نے، اور یہی باقی رہیں گے. یہی ہے اللہ کا چہرہ. یعنی ہمیں پہچانو کہ ان کے لیے ہم نے کائنات کو خلق کیا. اب کائنات کو جب اس میں سب کے سب ختم ہو جائیں گے، باقی رہیں گے یہی 14. اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور فرمایا آپ نے اسی لیے صاحب امر کی منزل بہت بلند ہے. امامت کی دعا اسی طرح نہیں خلیل خدا نے کی. غور کیجیے گا. اس لیے کہ ہر نبی کو آپ دیکھیں گے سوائے رحمت للعالمین کے، ہر نبی پر جب ظلم ہوا، ستائے گئے، مصیبت میں ڈالے گئے، پریشان کیا ان کی امت نے، تو بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیا. نہ کیا کس نے؟ ہمارے نبی نے. اب آپ غور کیجئے کہ ہمارے جو 12 امام ہیں، کسی امام کے بارے میں بتا سکتے ہیں کتنا ستایا گیا؟ کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا؟ نہ علی نے بلند کیا، نہ حسن عسکری امام زمانہ کے پہلو میں بیٹھا جس نے امام زمانہ سے درس لیا. ہر زمانے کا امام ہے. آج کے امام زمانہ کو نہ سمجھیے، اپنے زمانے کے علی امام تھے، اپنے زمانے کے حسن امام تھے، اپنے زمانے کے حسین امام تھے. ہر زمانے کا امام ہے امام زمانہ. آج ہمارے امام پردہ غیب میں. اور یاد رکھیے اللہ جب آپ کو پکارے گا بھی تو آپ کے امام کے ساتھ، آپ پکارے جائیں گے امام کے ساتھ. جو علی کے وقت میں تھے وہ علی کے ساتھ، جو حسن کے وقت میں تھے وہ حسن کے ساتھ، جو حسین کے وقت میں تھے حسین کے ساتھ. اسی طرح ہر امام کے وقت میں جو تھا وہ اپنے امام کے ساتھ ہوگا. آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے امام زمانہ جو آج قائم ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، پردے میں ہیں، پردے غیب میں ہیں. کل بیان کیا تھا ہم نے کہ یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ وہ پردے میں ہے یا ہماری آنکھوں میں پردہ ہے، اس لیے کہ جب سب آتے ہیں تو امام زمانہ کیسے نہیں آئیں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہماری خبر گیری لیتے ہیں، ہم نہیں پہچان سکتے. آپ غور کیجئے، معرفت جسے ہو گئی امام کی
تو وہ زمین پہ گھر بناتا ہے اور جنت میں گھر بیچتا ہے، جسے معرفت ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچئے گا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے، اور ایسی انہی کو زیادہ وقت ملا اس لیے کہ اس وقت بنو امیہ اور بنو عباس جو ہیں آپس میں ٹکرا گئے، اور وہ جو آپس میں ٹکرا گئے تو امام کو ہمارے موقع ملا، اسی لیے ہم فقہ جعفری سے، ہمارے پاس فقہ جو ہے وہ فقہ جعفری ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ان کے پاس درس لیا کرتے تھے لوگ بیٹھ کے ان کی بزم میں۔ ایک روز ایک صاحب وہاں سے امام کی بزم سے ابھی درس کا سلسلہ چل رہا تھا کہ اٹھے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، امام کی معرفت جو رکھتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ اٹھے اور وہاں سے چلنے لگے، تو ان کے جو ساتھ میں تھے لوگ آئے ہوئے، وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ چل دیے۔ جب دولت سرا سے باہر نکلے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضور، جب تک امام کا درس ختم نہیں ہوتا تھا آپ اٹھتے نہیں تھے، آج کیا بات ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جانتے نہیں ہو، آج امام جو ہے نعوذ باللہ کچھ بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ درس لینے آتے تھے امام کے پاس، استاد سمجھتے تھے، لیکن ذرا سوچ لیجئے فرما کیا رہے ہیں۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن نہ ہم یہاں دیکھیں گے نہ وہاں دیکھیں گے۔ دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں، دوسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ پتا بھی نہیں ہلتا بغیر مرضی کے اللہ کے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان آگ میں جلایا جائے گا، اور شیطان آگ سے بنا ہے، تو آپ کو آگ کیا جلائے گی؟ اتنے میں ان کے اوپر ایک ڈھیلا آ کے گرا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ان کے اوپر ایک ڈھیلا آ کر گرا۔ اب جو ڈھیلا گرا تو لوگوں نے دیکھا کہ جہاں درس چل رہا تھا وہ دیوار تھی، اس کے کونے میں قریب سٹ کے کوئی بیٹھا ہوا تھا، اسی نے ڈھیلا چلایا اور کوئی تو نظر نہیں آ رہا، جا کے اسے پکڑا۔ پکڑ کے لوگ قاضی کے پاس لے گئے، کہا کہ دیکھیے نا، ہم نکل رہے تھے وہاں اور انہوں نے ڈھیلا سے ہمیں مارا ہے۔ قاضی نے پوچھا، وہ بہلول تھے، بہلول آپ نے ان کو مارا ہے؟ جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتے بہلول، کہا مارا ہے۔ کہا کہ اس کی سزا آپ جانتے ہیں؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا کچھ صفائی میں کہنا ہے؟ کہا ہاں کہنا ہے۔ کہا فرمائیے۔ کہا آپ سے نہیں، انہیں سے کہنا ہے۔ سامنے آئے حضرت، کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں پکڑ کے کیوں لائے؟ کہا کہ تم نے مارا ہمیں اس لیے لائے۔ تو انہوں نے کہا تو پھر میرا اس میں قصور کیا ہے؟ اللہ کی مرضی تھی، ہم نے تمہیں مار دیا، اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ تو اللہ کی مرضی جانے، اس لیے کہ تم ہی نے کہا ہے کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے،
تو پھر ہم نے کیسے تمہیں مارا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں ہم نے کس چیز سے مارا؟ کہا کہ ڈھیلے سے مارا، لے کے گئے تھے۔ کہا یہ بتاؤ یہ ڈھیلا کس چیز کا ہے؟ کہا مٹی کا ہے۔ کہا کہ تمہاری خلقت کس چیز سے ہے؟ کہا مٹی سے۔ کہا کہ تو پھر تمہیں چوٹ کیسے لگ گئی؟ تم نے تو کہا کہ شیطان آگ سے بنا ہے، آگ کو آگ کیا جلائے گی؟ تم بھی مٹی سے بنے ہوئے ہو، یہ ڈھیلا بھی مٹی کا ہے، پھر تمہیں چوٹ کیسے لگ گئی؟ اچھا ذرا یہ دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ چوٹ ہے کیسی۔ کہا وہ بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے؟ کہا تم ہی نے کہا ہے کہ جو چیز ہوتی ہے اسے دیکھا جاتا ہے، اللہ ہے، یہاں نہیں دیکھیں گے وہاں دیکھیں گے، تو چوٹ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، دکھاؤ۔ بھائی یہ تینوں کا جو جواب ایک ہی ڈھیلے سے قاضی نے سنا تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا قاضی اور کہا کہ بہلول آپ جا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بس ایک واقعہ، اس کے بعد مسائل۔ آپ غور کیجئے، یہ ہے امام کی بغل میں بیٹھنے کی اور امام کی معرفت۔ جسے امام کی معرفت ہو جائے وہ ساری باتوں کا جواب ایک ڈھیلے سے دے دیتا ہے۔ مولا کائنات کا جب زمانہ آیا تو تمام لوگوں کو گورنر بنا رہے تھے، یہاں کے فلاں 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 فلاں، مدائن کا گورنر بنا دیا جناب سلمان فارسی کو۔ یہ سلمان فارسی کے لیے ملتا ہے کہ جس وقت یہ 10 جگہ بک کر کے نبی کے پاس آئے تھے، جہاں بھی جو ان کو خریدتا تھا وہ رکھ نہیں پاتا تھا، اس لیے کہ اس کے مذہب کو قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ بیچ دیتا تھا، یہاں تک کہ نبی کے پاس آئے اور نبی کے مورے نبوت دیکھ کر کے تو ان کے لیے ملتا ہے کہ جب یہ آئے تھے ان کی عمر 250 سال اور 350 سال دونوں ملتی ہے ان کی عمر۔ تو جناب سلمان فارسی کو مدائن کا گورنر بنا دیا۔ اب غور کیجیے گا، سلمان فارسی کے لیے نبی نے کیا کہا ہے کہ یہ ہمارے اہل بیت میں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اہل بیت میں ہیں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، لیکن وہ اہل بیت نہیں ہیں جو چادر کے نیچے ہیں۔ چادر کے نیچے جو اہل بیت ہیں، اسی لیے کسی کو بھی کہا کہ بھائی یہ ہمارا، اتنے قریب ہو چکے تھے، 10ویں درجے پر ایمان کے فائز تھے۔ آپ نے کہا معلوم ہوا کہ میدان میں نیا گورنر آ رہا ہے، حکومت بدل چکی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اب سب لوگ یہ کہ بھائی یہاں تو ہے کہ کمانا کھانا ہے، جب تک ان سے تعلق نہیں ہوگا اس وقت تک اپنا کام کیسے چلے گا؟ اس لیے لوگ ان کے استقبال کے لیے کافی تعداد میں اکٹھا ہوئے اور عملے بھی جو تھے سرکاری محکمے والے وہ بھی ساتھ ساتھ گورنر کے استقبال کے لیے پہنچے وہاں جہاں سے ان کو لانا ہے، مدائن گورنر ہاؤس میں۔ وہاں ان کا انتظار ہو رہا ہے، آ رہے ہیں بھائی، کافی دیر ہو گئی، یہاں تک کہ اذان ہو گئی۔ تو اب کتنے لوگ تھے وہ نماز پڑھنے کے چکر میں تھے، وہ تو پھر میں تھے کہ پہلے یہ کام کر لیا جائے، لیکن اس میں کچھ نمازی ایسے تھے جو اذان ہوئی اور نماز پڑھنے کے لیے پہنچ گئے مسجد میں۔ مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک نیا شخص ہے جو چٹائی بچھائے ہوا ہے اور اس پر عبادت میں مشغول ہے۔ اب یہ لوگ بھی عبادت کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ابھی
ان سے مسافہ کیا جائے, پوچھا جائے. مسافہ کیا اور پوچھا کہ آپ یہاں نئے معلوم ہو رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میں یہاں کا گورنر ہوں, بنا کر بھیجا گیا ہوں. کہا آپ گورنر؟ کہاں, ہمارا نام سلمان فارسی ہے, اصفہان کا رہنے والا ہوں, علی کی جانب سے گورنر بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو ان لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا. ان لوگوں نے سمجھا, نعوذ باللہ, جو سمجھتے رہے ہیں وہی سمجھا. اور وہاں جا کے کہا بھائی ایسی سی بات ہے, ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے مسجد میں, اور اس کا ایسے ہی عام طور سے انسان ہے اور لباس بھی ہے, اور سمجھ لیجئے کہ ایک چٹائی ہے یا ایک موٹری لیے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی گورنر ہیں. اب وہاں سے کچھ لوگ آئے, آنے کے بعد سے دیکھا, پوچھا, کہا آپ گورنر؟ کہا ہاں. اب اس کے بعد سے انہوں نے نکالا, اور نکالنے کے بعد دکھایا. اب جو دکھایا تو مہر لگی ہوئی ہے سلمان فارسی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب ان لوگوں نے سوچا کہ اچھا ہے, کمانے کے لیے اب کوئی بات نہیں ہے, سمجھا کہ نہیں. اچھا ان کو الجھایا جائے, لہذا کچھ چوری ووری کرا دی گئی. اور اس کے بعد آگے کہا گیا کہ دیکھیے نا, آپ کے آنے کے بعد کئی گھر میں چوری ہو گئی ہے. چوری کا سلسلہ کئی روز سے جاری ہے, اور لوگوں کا کہنا ہے کہ گورنر کے بدل جانے کے بعد یہ زیادہ سلسلہ بڑھ گیا ہے. پہلے تھا لیکن کم تھا, اب بہت زیادہ ہو گیا. ظاہر ہے کہ سمجھے تھے لوگ کہ بیوقوف. ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. دیکھیے معرفت جسے امام کی ہوتی ہے, سوچئے گا, امام کی معرفت رکھنے والا. آپ نے کہا ٹھیک ہے, کل سے نہیں ہوگی, کل سے چوری نہیں ہوگی. تو ہم نے کہا لیجیے صاحب, کل سے چوری نہیں ہوگی, یہ کہہ رہے ہیں کل سے چوری نہیں ہوگی. ہاں کل سے چوری نہیں ہوگی. چوکیدار کو بلاؤ. چوکیدار آیا, کہا جاؤ سارے چوک پر, موڑ پر کھڑے ہو کے آواز بلند کر دو کہ مدائن کے گورنر سلمان فارسی کا حکم ہے کہ یہاں کے جتنے کتے ہیں وہ آج کی رات کوئی بھی چوری کے لیے چور گھر سے نکلے اسے زندہ مت چھوڑو. اب یہ ہنس تو نہیں سکتے تھے کھل کے, لیکن رومال کسی نے منہ پہ رکھا, کسی نے کپڑا منہ پہ رکھا. اب یہ عجیب سی بات ہے, بتائیے, کتوں کو حکم دے رہے ہیں اور وہ بھی چوکیدار سے کہنے کے لیے. لیکن چونکہ گورنر کا حکم تھا, چوکیدار گیا اور جا کر کے تمام موڑ پر اعلان کر دیا چوکیدار نے کہ مدائن کے گورنر سلمان فارسی کا حکم ہے کہ اس علاقے کے جتنے کتے ہیں ان کے لیے کہ آج کوئی بھی چور گھر سے نکلے اسے زندہ مت چھوڑو. کہا کہ آج جو ہے کہہ دو کہ عملہ جو ہے اب سویا رہے اطمینان سے, تاکہ جتنے چور ہیں زیادہ سے زیادہ آج چوری کر سکیں. کل ان کی چھٹی ہو ہی جائے گی. اب اس روز اس رات کو زیادہ چور نکلے چوری کی نیت سے کہ آج پہرا ہورا بھی نہیں رہے گا, پولیس والے بھی نہیں رہیں گے, اس لیے کہ آج تو کتوں کو اعلان کر دیا ہماری ضرورتیں نہیں ہے, پولیس والے اپنے گھر میں ہیں. اب جو صبح ہوئی تو اب سب کے سب اس فکر میں تھے کہ صبح میں اٹھ کے ذرا پتہ لگایا جائے کہ کہاں کہاں چوری ہوئی. تو جو بھی اپنے گھر سے نکل رہا ہے کہیں نہ کہیں دیکھ رہا ہے کہ کچھ لاش پڑی ہوئی ہے,
کتوں نے چیر پھاڑ کر کے پھینک دیا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اسے کہتے ہیں جسے امام کی معرفت ہو جائے. اسی لیے بہت سے لوگ جو ہیں یہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ مولائے کائنات کے بارے میں کہ انہوں نے یہ خاموش کیوں رہے. تو خاموش رہنے کے لیے آپ خود غور کیجئے کہ اللہ کے سامنے فرعون ہے، شداد ہے، نمرود ہے، خدا بن گیا. خدا کے سامنے خدا بن گیا، پھر خدا خاموش کیوں رہا؟ غور کیجئے، خدا کے سامنے خدا بن رہا ہے اور خدا خاموش ہے. یعنی خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم خدا بنتے رہو، ہماری خدائی پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا. بس مولائے کائنات اسی لیے خاموش رہے کہ تم جو جی چاہے کرو. جو منصب ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے اس منصب پہ ہمارے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسی کا نتیجہ تھا کہ دشمن زمانہ ہو گیا. مولائے کائنات کو زیادہ دن زندہ نہیں رہنا پڑا، شہادت ہوئی. ابن ملجم نے کے ذریعے سے کتابوں میں موجود ہے کہ کس کے کہنے پر ابن ملجم نے شہید کیا مولائے کائنات کو. کتاب کھولیے اور دیکھیے. امام حسن علیہ السلام کی شہادت کس کے کہنے پر ہوئی؟ تمام مسلمانوں کی کتاب میں موجود ہے. یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کے کہنے پر ہوئی. اجودہ بنت اسد نے کس کے کہنے پر زہر دیا، زوجہ تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے بھی باندھ چھاند کے پھینکوا دیا. اس طریقے سے اماموں کے ساتھ ظلم ہوتا رہا. موقع کسی کو کچھ ملتا نہیں تھا. آج جو کہا جاتا ہے آل محمد کے خلاف، آل محمد کے بارے میں اس وقت اگرچہ کوئی ان کی فضیلت بیان کرتا تھا تو قتل کر دیا جاتا تھا. ان کا نام لیتا تھا کوئی تو قتل کر دیا جاتا تھا، قید خانے میں ڈال دیا جاتا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آل محمد کی فضیلت ہی دشمن آل محمد پر تبرہ ہے. اس لیے کہ انہوں نے ظلم کوئی کم نہیں کیا. امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی. امام حسین علیہ السلام کس لیے کربلا گئے؟ مدینہ چھوڑا، نانا کا روضہ چھوڑا، ماں کی لحد چھوڑا، بھائی کی لحد چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچانا تھا. امام حسین اسی مقصد سے کربلا پہنچے تھے اور اپنا گھر لٹا دیا لیکن اسلام کو بچا لیا. ایک پروپیگنڈا یہ کیا گیا تھا کہ یہ انہوں نے خروج کیا ہے یزید کے خلاف. یہ کہا ہی نہیں جاتا تھا کہ یہ نواسہ رسول ہے. یہ تو بعد شہادت امام حسین علیہ السلام جگہ جگہ پر جناب زینب اولیاء مقام کا خطبہ جناب سید سجاد کے خطبے نے بتایا. ذاکر اول نے چونکہ ہند کا تذکرہ کیا ہے. جب یہ قید خانے شام میں قیدی بنا دیے گئے شہادت کے بعد اہل حرم،
تو ہند جو یزید کی زوجہ تھی قید خانے سے قریب ہی ہوئی، یزید کا محل تھا، بچے جب روتے تھے تو آواز اس کے کانوں میں جاتی تھی، ظاہر ہے کہ بچے روئیں گے، کلپیں گے، ان کے وارث قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، ان کی ماں ان کی بہنوں کو ان کی پھوپھیوں کو اسیر کیا گیا، اور انہیں جو دانا پانی ملتا تھا وہ گرم پانی، وہ بھی مختصر۔ آپ سوچئے کس طریقے سے قید خانے میں اہل حرم زندگی گزار رہے تھے۔ وہ تو برداشت کر سکتے تھے، لیکن چھوٹے بچے کلپنے لگتے تھے، رونے لگتے تھے، اس لیے کہ انہیں ٹھنڈا پانی نہیں ملتا تھا۔ یہ رونے کی آواز جب بار بار ہند کے کان میں گئی تو اس نے کہا کہ ہم قید خانے میں جانا چاہتے ہیں۔ آخر یہ کیسے قیدی ہیں کہ قید خانے سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ اتنا اس نے ضد کیا کہ یزید کو مجبور ہو کر اجازت دینی پڑی۔ قید خانے میں یہ خبر پہنچائی گئی کہ یزید کی زوجہ ملکہ ہند قید خانے میں آنے والی۔ جیسے ہی جناب زینب اولیاء مقام نے ہند کا نام سنا، سوچنے لگی کہ ہند آئے گی تو ہمیں پہچان سکے گی۔ عجب کشمکش میں جناب زینب اولیاء مقام ہیں اور بیویاں ہیں کہ ایک ہند کے آنے کی خبر ہو گئی کہ ہند داخل ہو چکی ہے قید خانے میں۔ جناب زینب اولیاء مقام نے کہا بیویوں تم ذرا سا میرے چاروں طرف ہو جاؤ، ہم بیچ میں رہیں، اور اپنے کو جھک گئی تاکہ ہمارا چہرہ ہند نہ دیکھ سکے۔ اس لیے کہ ہند کو قرآن کریم پڑھایا تھا جناب زینب اولیاء مقام نے۔ جب وہ داخل ہوئی تو ان عورتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا ان میں سردار کون ہے؟ کہا مردوں میں سامنے ہے جن کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، اور عورتوں میں ایک بیوی ہیں۔ کہا ہم ان بیوی سے ملنا چاہتے ہیں۔ زینب اولیاء مقام نے اپنے چہرے کو بالوں سے چھپایا تھا۔ ہند نے پوچھا کہ وطن کہاں ہے تمہارا، تم لوگوں کا؟ تو آپ نے بتایا کہ وطن جان کے کیا کرو گی، اب تو ہمارا کوئی وطن ہی نہیں، ہم بے وطن ہیں۔ کہا نہیں، آپ کا وطن جہاں سے آپ لوگ آئے۔ کہا مدینہ۔ جیسے ہی مدینے کا نام سنا ویسے ہی حسن و حسین کی یاد آ گئی۔ جیسے ہی مدینے کا نام سنا جناب زینب اولیاء مقام اور جناب ام کلثوم کی یاد آ گئی۔ کہا مدینہ، مدینے کون سے محلے میں؟ کہا بنی ہاشم کے محلے میں۔ کہا بنی ہاشم کے محلے میں آپ ہیں کون؟ تو ایک بیوی نے کہا کہ یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ ہند نے کہا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ زینب کبریٰ شہزادی، ہماری شہزادی ہے اس قید خانے میں،
ایسا نہیں ہو سکتا. کہا تم دیکھو گی تو پہچان لو گی؟ کہا ضرور پہچان لیں گے. کہا قریب جاؤ. قریب جب پہنچی ہند تو ایک مرتبہ جناب زینب اولیاء مقام نے کہا کہ ہاں ہند، ہم زینب ہیں، اس وقت قیدی ہیں ہم. اب جو حالت ہوئی ہے ہند کی، ایک مرتبہ اس نے سر سے ریدا پھینکی ہے اور سروں کو پیٹنا شروع کیا ہے.